اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارا معروف پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں ہم ایام فاطمیہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے جتنی بھی باقی پروگرامات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، ایمیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ایام یہ جو ایام ہے نسبت ان کو حاصل ہے ایام فاطمیہ کے عنوان سے، اور مخصوص ان ایام میں ہم تمام جتنی بھی شیعہ ہے چاہے وہ جہاں پر بھی ہے ان کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام زمانہ علیہ السلام، ظاہر ہے اس میں سے ایک بحث جو کی جاتی ہے وہ ہے انتظار امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی انتظار کے اوپر انشاءاللہ العزیز ہم گفتگو کریں گے مولانا علی جناب مولانا علی عباس رضوی الہ آباد سے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں قبلہ؟ جی الحمدللہ، خدا کا شکر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اراکین ہیں اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ ان مصروف دنوں میں بھی آپ نے ٹائم نکال کے آپ حاضر ہوئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے نہایت ہی شکر گزار ہیں۔ ہم بھی اپنی طرف سے آپ کا اور تمام دستمدار کاران، تمام میڈیا کے گروپ میں جو لوگ شامل ہیں، تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سرزمین ہندوستان سے اس مقدس سرزمین پر، اس مقدس بارگاہ میں اپنے آقا و مولا کی خدمت میں بھی اپنی جانب سے اور تمام مومنین کی جانب سے سلام عرض کرتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ اصل میں ایام فاطمیہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جی پروگرام جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے ظاہر امام زمانہ علیہ السلام کو بھی جو نسبت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے حاصل ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے آپ سے سوال اگر اسی ایام فاطمیہ کے اعتبار سے کر لیا جائے تو بہتر ہے کہ ایام فاطمیہ کا اس کے کیا فوائد ہیں، اور کیا مثلاً اس کی اہمیت ہے مومنین کے لیے، اس پر اگر آپ کچھ مختصر سی گفتگو فرمائیں تو انشاءاللہ العزیز اگلے سوالات کی طرف انشاءاللہ پھر جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے حضرت بقیت اللہ العظم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج روز شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، اور تمام مومنین بخوبی واقف ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے آپ کا آخری فرزند حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں، بے شک۔ جو کہ ظہور فرمائیں گے، اور آپ کے قیام کے وقت در حقیقت بلکہ یہ کہا جائے کہ اصلی قیامت آنے سے پہلے جو ایک قیامت صغریٰ ہوگی، یعنی دوران ظہور حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا، یہ وہ دور ہوگا کہ جس میں اس قیامت صغریٰ کے دور میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک کام یہ ہوگا کہ دشمنان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا چہرہ عیاں کریں گے دنیا کے سامنے۔ بے شک۔ وہ روایات کی جن میں ملتا ہے کہ غاصبان حق زہرا کو اور ظالمان حق زہرا کو قبروں سے نکالا جائے گا اور ان کو جلایا جائے گا۔ یہ ساری روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جی۔ جن سے ہم اس بات کا اشارہ لے سکتے ہیں کہ بہرحال ایام فاطمیہ کے ذریعے سے ایک تو یہ کہ ہم پہلی کوشش یہ کریں کہ
بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے معارف کو قوم تک پہنچائیں، اپنی عوام تک بی بی کے معارف پہنچائیں. اور ظاہر سی بات ہے جب معارف میں گفتگو آتی ہے تو آپ کے خطابات ہیں، آپ کے کلمات ہیں، اور بالخصوص آپ کا وہ خطبہ کی جو خطبہ فدق کے نام سے معروف اور مشہور ہے، کہ جس کا مضمون اگر انسان پڑھے تو جی واقعا معارف کا ایک دریا ہے کہ جو اس خطبے میں موجیں مار رہا ہے. جی اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام معارف کے درمیان جو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ در حقیقت ولایت اور امامت کو ہے. بے اس شک. لیے اگر ہم ایام فاطمیہ کو زور و شور سے منائیں گے تو جہاں ایک طرف ہم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے قاتلوں کا چہرہ بے نقاب کریں گے، بے شک. وہیں دوسری طرف معارف فاطمی کو عام کرنے میں ہمیں سہارا ملے گا بے شک. اس ایام فاطمیہ کو منانے کے ذریعے سے. جب ایام فاطمیہ ہم منائیں گے تو ان ایام میں بیوی کے معارف کو پہنچانے میں مدد ملے گی. جی البتہ اس مقام پر چونکہ ایک عالمی میڈیا ہے اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں پیغام پہنچ سکتا ہے، اس لیے میں نے متعدد ایام فاطمیہ میں یہ پیغام دیا ہے مومنین کو، اور اس اسٹیج سے در حقیقت میں پھر ایک بار مومنین تک یہ اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں بسم اللہ. کہ دیکھیں ایام فاطمیہ کے مقصد کو پامال ہونے سے بچائیں. اس لیے کہ اگر ہم مجلسیں کریں ایام فاطمیہ اور عزائے فاطمیہ کو زور و شور سے منائیں لیکن ہماری نظر اس کے مقصد پر نہ ہو تو ایسی صورت میں پھر یہ ایک رسم ہو جائے گی، یہ عزاداری نہیں ہوگی، جی یہ عزاداری سے ہٹ کر ایک رسم صرف بنے گی. بالکل. اور جب رسم بن جائے گی تو اس رسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جس طریقے سے ہم اپنے جو ہے اجتماعی رسموں کو انجام دیتے ہیں اسی طریقے سے رسم ہوگی. اگر ہم اس انداز سے عزاداری برپا کرتے ہیں فاطمیہ کی، کیا بولے نہ اس میں آپ کے دشمنوں اور ان کے مظالم کا کوئی تذکرہ ہو ایک طرف، اور نہ ہی آپ کے معارف کا کوئی ذکر ہو، صرف جیسے عام مجلسیں ہوتی ہیں کہ مناسبت کوئی ہو، بیان کوئی ہو، یہ اس طرح کی مجلسیں بہرحال ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مفید نہیں ہوں گی. جی ثواب تو ہمیں ہر ذکر میں ملے گا، ثواب سے انکار نہیں ہے، بے شک. لیکن واقعی میں جو ہماری اس زندگی کے لیے مفید چیزیں ہیں وہ مفید چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پائیں گی. جی بالخصوص اس زمانے میں جو فیشن چل گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی پروگرام شروع ہوتا ہے تو ایک توجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام کو کس حد تک ہائی لائٹ کر ڈالیں اور کتنا ہائی لائٹ کر دیں کہ پوری دنیا متوجہ ہو جائے اس کی طرف. اس کے لیے اب لوگ بہت بڑا ذاکر تلاش کرتے ہیں، جی بہت بڑا نوحہ خان تلاش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پروگرام کا مقصد ہوتا ہے وہ پامال ہو جاتا ہے. جی مثلا ہم نے بہت بڑا پروگرام اب کیا اور اس میں بہت بڑا ذاکر اور بہت بڑا نوحہ خان بلا لیا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا مجمع، وہ لاکھوں کا اور ہزاروں کا جو مجمع ہوتا ہے، اس کی ساری توجہ اس نوحہ خان کے چہرے پر ہوتی ہے جی یا اس ذاکر کے انداز پر ہوتی ہے. جی اور پھر جب ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ بڑا ذاکر ہوتا ہے تو ہمارے کلچر میں بہت بڑے ذاکر، بہرحال ایک بہت بڑا ذاکر ہونا خود ایک المیہ ہو چکا ہے کہ نہ صحیح. کوئی صحیح پیغام دیا جاتا ہے، نہ کوئی صحیح میسج ہوتا ہے قوم تک، نہ بہت ہی مفید باتیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ اپنا ایک پیغام تھا جو میں آپ کے چینل کے ذریعے سے مومنین تک پہنچانا چاہتا تھا. اب اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس ان پروگرام کے عنوان کے سوالات کے لیے. جی قبلہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی اچھا پیغام آپ نے دیا. انشاءاللہ العزیز اب مزید سوالات امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے، چونکہ ظاہر ہے یہ سوال بھی ضروری تھا، اور گفتگو جی جو بالکل. حقوق ہے حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے، تو اس پر بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. تو ہمارے پاس قبلہ بلکہ اگر انشاءاللہ جی اگر آپ کے لوگوں کے پاس وقت ہو تو اس موقع پر تو نہیں لیکن اگلے مناسبت پر ایک انشاءاللہ. دو پروگرام آپ اس مناسبت سے رکھیں، خاص کر کے جی حضرت جی زہرا سلام علیہ کی شہادت کے عنوان تو یقیناً ہوگا. اور جی جی اگر ہے تو اس کے زیادہ سے زیادہ اس کی تبلیغات کی جائے، لوگوں تک پہنچائے جائیں. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ. جی قبلہ، ابھی ابتدائی پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے انتظار کے بحث میں. ظاہر ہے کہ
انتظار امام زمان علیہ السلام اور اس دور میں جو انتظار کی اہمیت ہے وہ تمام مومنین کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی بہرحال آپ کے علم سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور سوال اگر کچھ اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ انتظار کے فوائد کے اوپر جو آج کل کے دور میں ہے، خصوصاً غیبت کبریٰ میں، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ جی دیکھیں، انتظار ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے، بے شک، اور انتظار ہمارا بلکہ ایک طریقے سے ہماری پہچان بن چکا ہے اس زمانے میں انتظار۔ بے ہم شک، معروف ہیں منتظر کے عنوان سے کہ ہم کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک منجی کا تصور تو بہت ساری قوموں میں پایا جاتا ہے، بہت ساری مذاہب میں منجی کا تصور ہے، لیکن جس شدت کے ساتھ ہماری قوم میں انتظار پایا جاتا ہے اس شدت کے ساتھ دوسری قوموں میں انتظار نہیں ہے۔ جی، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہر عقیدہ، ہمارے عقیدے کا ہر حصہ حملات کا شکار ہے، جی، اور ان حملات میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کے مفہوم اور اس کے معنی کو تبدیل کر دینا۔ صحیح، ایک حملہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے جو عقائد ہوتے ہیں ان عقائد کے مفہوم کو بالکل تبدیل کر دیا جاتا ہے، بدل کے رکھ دیا جاتا ہے، جی، جن میں سے ایک خود انتظار بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ انتظار بہرحال یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن خود انتظار آج کل خطرات کا شکار ہے۔ کس اعتبار سے انتظار خطرات کا شکار ہے؟ خود انتظار کو کس جہت سے خطرہ ہے؟ وہ ہے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے، جی، کیونکہ اگر ہم خود انتظار کو صحیح طریقے سے نہ سمجھیں تو پھر اس انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی، جب انتظار کا حقیقی مطلب ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں معلوم ہوگا کہ انتظار واقعی ہے کیا، حقیقت انتظار ہے کیا، تو ایسی صورت میں انتظار ہمارے لیے بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہوگا۔ بلکہ بے شک، کہتا ہوں کہ اسی انتظار کے ذریعے سے ہماری فردی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور فردی اصلاح کے بعد معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، بے شک، اگر اس کے صحیح مفہوم اور مطلب کو ہم سمجھ سکیں۔ جی، اس لیے کہ اس کے مفہوم کو غلط انداز میں بھی بعض وقت پیش کیا جاتا ہے، یا بعض ذہنوں میں بھی موجود ہے۔ ایک وقت تو انتظار کا مطلب ایک تصور ذہنوں میں جو پایا جاتا ہے وہ یہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا، جی، یہ ہے انتظار۔ یعنی ہم صحیح، صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ والمستعان حضرت آئیں گے تو وہ تمام امور کو صحیح کر دیں گے، جتنی خرابیاں ہو گئی ہیں اس وقت معاشرے میں سب کو وہی آ کے صحیح کریں گے۔ اسی لیے بعض وقت ہم بجائے اقدام کے، بجائے کسی عملی قدم کے، ہم لوگ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ اب تو بس امام کا ظہور ہوگا تبھی مسئلہ حل ہوگا، اب تو بس امام آئیں گے تبھی یہ کام صحیح ہوگا۔ جی، ایسا نہیں ہے۔ انتظار کے لیے کسی عالم دین کی تعبیر یہ ہے کہ انتظار احتضار نہیں ہے۔ جی، یہ احتضار جس طریقے سے اب آخری وقت ہے، اور جب احتضار کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو نہ وہ کچھ بول پاتا ہے، نہ کروٹیں لے سکتا ہے، نہ ہاتھ پیر چلا سکتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ انتظار احتضار نہیں ہے، بلکہ انتظار استعداد ہے۔ استعداد عربی والا استعداد، جی، یعنی انتظار ہے آمادہ ہونے کا، انتظار ہے تیار ہونے کا، تیاری کرنے کا۔ بے شک، لہذا اگر انتظار کی صحیح تعریف کی جائے تو انتظار کی صحیح تعریف اس طریقے سے ہوگی کہ انتظار نفس کی اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے، جس کے سبب انسان منتظر کے استقبال کی تیاری کا جذبہ پیدا ہو۔ سبحان پھر اللہ، سے میں اپنے لفظوں کو دوہرا دوں جی، کہ انتظار کہتے کس کو ہیں؟ انتظار نفس کی اس حالت کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب انتظار کرنے والے انتظار کیا جا رہا ہے تو کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی، صحیح انتظار کے مقابل جو استعمال ہوتا ہے وہ نا امیدی ہے، آس ہے، اور صحیح، ظاہر سی بات ہے انتظار میں جس قدر شدت ہوتی ہے اسی شدت کے ساتھ تیاری ہوتی ہے۔ جتنا
ہم اگر کسی آنے والے کے منتظر ہیں، کسی مسافر کے منتظر ہیں، تو جس شدت کے ساتھ ہم انتظار کرتے ہیں اسی شدت کے ساتھ ہم تیاری کرتے ہیں. جیسے ہمارے انتظار میں جتنی شدت ہوتی ہے ویسے ہی تیاری میں ہوتی ہے. اور جیسے جیسے اس مسافر کے آنے کا زمانہ قریب ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری تیاری میں بھی تیزی ہوتی جاتی ہے. جی لہذا کبھی کبھی انتظار کی گھڑیاں اس مرحلے تک پہنچ جاتی ہیں کہ یہ رات کی حیران ہو جاتی ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی اگر انتظار میں تک شدت پیدا ہو جاتی ہے. تو جی اگر ہم انتظار کو اس مفہوم اور اس مطلب کے تحت سمجھتے ہیں کہ انتظار کہتے ہیں منتظر کے استقبال کی تیاری کرنا، تو ایسی صورت میں اس معنی میں انتظار ہمیں صحیح راہ پر لا سکتا ہے، جی ہمیں صحیح جہت دے سکتا ہے. لہذا جب ہم انتظار کر رہے ہیں ایک ایسی ذات کا، ایک ایسی شخصیت کا کہ جس سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، اور ایسی ویسی محبت نہیں بلکہ ہماری محبت بھی ان سے بہت ہی زیادہ شدید ہے، بہت ہی زیادہ اس محبت میں شدت پائی جاتی ہے، بلکہ ہم حد درجہ یعنی سب سے زیادہ اگر کسی ذات سے محبت کرتے ہیں تو حقیقت میں وہی ذات ہے. تو بے جب شک. جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اس سے محبت ہماری ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارے انتظار میں اور انتظار کا رنگ یہ ہونا چاہیے کہ ہم تیاری بھی ایسی کریں کہ جب وہ آئے تو خوش ہو، وہ دیکھے تو خوش ہو، اور وہ نظر کرے تو وہ خوش ہو. اسی لیے انتظار، میں نے پھر ایک بار میں اپنے لفظ کو دہرانا چاہتا ہوں کہ بسم اللہ. انتظار یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھیں جی اور یہ سوچیں کہ جب امام آئیں گے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، صحیح. بلکہ ہم کو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ جلدی آئے، بے شک. اس کے جلدی آنے کی ہم کوشش کریں گے. جلدی آنے کی کوشش کرنے کے لیے اس کے آنے کے ہمیں وسائل مہیا کرنے پڑیں گے، اس کے آنے کا زمینہ فراہم کرنا پڑے گا، اس کے آنے کے لیے میدان ہمیں تیار کرنا پڑے گا. صحیح. صرف بیٹھ کر خواہشات سے کام نہیں چلے گا. بے شک. اب اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ انتظار جو انسان منتظر ہے، خود جی روایات میں انتظار کو بہترین عمل اسی جہت سے قرار دیا گیا ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل جہاد امتی انتظار الفرج. بے شک. ہماری امت کا سب سے برترین جہاد، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ انتظار فرج ہے. تو ظاہر سی بات ہے سبحان اللہ. انتظار فرج صرف ایسا تو نہیں کہ ہم خاموشی سے بیٹھ کر یہ سوچیں کہ امام آ جائیں، امام آ جائیں. نہیں، انتظار جب ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے امام کا تو ہمیں اپنے امام کے آنے کے لیے ایک میدان فراہم کرنا پڑے گا، ایک تیاری کرنی پڑے گی کہ وہ امام آئیں تو اس میدان کے ذریعے سے ان کی مدد بھی ہم کر سکیں، ہم ان کی نصرت بھی کر سکیں. چونکہ انتظار کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ جو ہے یہ کہ جب وہ آئیں گے تو ہم کو ان کا ناصر بننا ہے، ان کا مددگار بننا ہے، ان کے مقابل میں نہیں کھڑے ہونا ہے. اس کے علاوہ اگر واقعی انتظار ہے، جی انتظار واقعی پایا جاتا ہے، تو انتظار کے ذریعے سے انسان کی شخصیت پہچانی جا سکتی ہے. بے شک. اس لیے کہ دیکھیں انتظار کی حقیقت کیا ہے، ابھی میں نے بیان کیا کہ انتظار نفس کی ایک حالت کہتے ہیں، یہ معنی ہو گیا، یہ مفہوم ہو گیا. اب یہاں پہ انتظار کی حقیقت کیا ہے؟ چونکہ ہمارا تعلق عام انتظار سے نہیں ہے بلکہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کے انتظار سے ہمارا بے تعلق، شک. یعنی ہم منتظر ہیں حضرت کے آنے کے. جی انسان جو ہے، انسان کو اگر پہچاننا ہو تو انسان کو کی شخصیت اور آئندہ یہ کس حد تک، کس کمال تک پہنچے گا، اس میں کتنا رشد پیدا ہوگا، کتنی ترقی یہ کرے گا، اس کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس انسان کے اندر اس کی خواہشات کیا ہیں، جی اس کی تمنائیں کیا ہیں، اس کی آرزویں کیا ہیں. انسان کی خواہش، انسان کی تمنا، اس کی آرزو کے اعتبار سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں. ہم جو ہے، بلکہ ایک مقولہ مشہور ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی خواہشیں بتائیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ آپ ترقی کتنی کریں گے، جی آگے سوچیں گے کہ آپ جو ہے آگے کہاں تک پہنچیں گے، کس مرحلے تک پہنچیں گے.
اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کو جب ایڈمیشن ہوتا ہے تو وہ پہلا سوال ہوتا ہے حوزے میں، جب ہم لوگوں سے کیا گیا تھا، وہ یہ سوال تھا کہ آپ بننا کیا چاہتے ہیں، جی آپ آئندہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ وہ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ہمت کو پہچاننا چاہتے ہیں، ہمارے حوصلے کو پہچاننا چاہتے ہیں، اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کس حد تک ترقی کر سکتا ہے، کس مرحلے تک پہنچ سکتا ہے۔ خوب، اب اس پہلو سے ہم آتے ہیں انتظار کرنے والا در حقیقت کیا آرزو کرتا ہے؟ جو انتظار کر رہا ہے وہ در حقیقت یہ آرزو کر رہا ہے کہ پوری دنیا پر دین خدا کی حاکمیت ہو، پوری دنیا پر جو حکومت ہو وہ دین خدا کی ہو، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف کی ہو۔ بے شک پوری ہستی میں، تمام پوری کائنات میں صالح لوگوں کی حکومت ہو، اور اسی طریقے سے تمام مجبوروں کو، تمام مظلوموں کو ظلم اور ستم سے نجات حاصل ہو۔ بے شک یہ جو انتظار کر رہا ہے، انتظار کی حقیقت یہی ہے کہ انتظار جو انسان کر رہا ہے، یہ در حقیقت انتظار کر رہا ہے اس دور کا، ان آنے والے دنوں کا کہ جن دنوں میں دین خدا کی حکومت ہوگی، پوری بے شک دنیا پر دین خدا حاکم ہوگا، اور پوری دنیا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف عام ہوں گے۔ بے شک تو جب یہ انسان منتظر جو انتظار کر رہا ہے، کس بات کا انتظار کر رہا ہے؟ اپنے امام کے آنے کا، یعنی اپنے امام کے آنے کا انتظار، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ انتظار کر رہا ہے پوری دنیا میں دین خدا کی حکومت کا، پوری بے دنیا شک پہ جب اس دن کا انتظار کر رہا ہے جس دن پوری دنیا پر خدا کا دین حاکم ہوگا، جس دن پوری دنیا پر خدا کے صالح بندے کی حکومت ہوگی، بے جس شک دن پوری دنیا پر امام معصوم کی حکومت ہوگی، عدل کا پرچم لہرائے گا، ظلم و بربریت کا خاتمہ ہوگا، بے ظالموں شک کا تختہ پلٹ جائے گا۔ یہ ان اچھے دنوں کی آرزو کر رہا ہے۔ جب یہ ان اچھے دنوں کی آرزو کر رہا ہے اپنے انتظار کے ذریعے سے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ان اچھے دنوں کی جو آرزو کر رہا ہے، صرف آرزو سے کام نہیں چلے گا۔ جی آرزو کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ اچھے دنوں کی، ان نورانی دنوں کی، ان دنوں کی تمنا کر رہا ہے کہ جن میں دین خدا کی حکومت ہو، تو اسے پتا ہے کہ دین خدا کی حکومت میں اقدار کیا ہوتی ہیں، ارزشیں کیا ہوتی ہیں، اور برائیاں کیا ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ ہمیشہ نیکیوں کو انجام دینے کی کوشش کرے گا، ایسی چیزوں کو انجام دینے کی کوشش کرے گا کہ جو دین کی پسندیدہ چیزیں ہیں، ایسی چیزوں سے یہ بچے گا کہ جو دین میں ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ دوسرے، اس انتظار کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے اندر یہ تصور کا ہونا ضروری ہے کہ پوری دنیا پر حکومت، دین کی حکومت ہو، اسی طریقے سے ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا ضروری ہے کہ جو ہمارا امام ہے وہ ہمارا ناظر بھی ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس انتظار میں ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جب امام آئیں گے تب وہ ہم کو دیکھیں گے اور ہمارے اعمال کی نظارت کریں گے، نہیں۔ ہمارے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ ہمارے امام جو پردہ غیب میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل غائب ہیں۔ بے شک غائب اس مطلب معنی میں نہیں ہے کہ وہ نہ ہم کو دیکھ رہے ہیں نہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، نہیں۔ ہم ان کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، جی لیکن وہ ہمارے اعمال کے ناظر ہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی آیت ہے اس نظریے کے ثبوت میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ سبحان اللہ عمل انجام دو، عمل کرو، جو کام کرنا چاہتے ہو کام کرو، لیکن یہ خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، جی اور اسی طریقے سے رسول بھی اور مومن بھی۔ مومن ظاہر سی بات ہے، یہ مومنین جو دیکھ رہے ہیں، جو مومن دیکھ رہے ہیں، وہ کون ہے اس زمانے میں جو مومن ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے؟ وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف ہیں۔ خوب، سبحان جب ہمارے انتظار میں یہ بھی تصور ہوگا کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ جب آئے گا تب ہمارے اعمال کو وہ دیکھے گا، ہمارے اعمال پر اس کی نظر اس وقت پڑے گی، نہیں۔ وہ اگر انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں اس تصور کو رکھتا ہے
کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ ہمارے اعمال کا ناظر بھی ہے، ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمارے عمل اور ہمارے رویے میں بہرحال بہت تبدیلی پیدا ہوگی، اس لیے کہ جب ہمیں یہ احساس ہو کہ نہیں یہ امام معصوم ہمیں دیکھ رہا ہے، تو جی پھر ایسی صورت میں ہم اپنے اعمال کو انجام دیتے وقت ہوشیار رہیں گے، کوئی کام ایسا نہ کریں گے کہ جو ہمارے امام کے لیے ناراضگی کا باعث ہو، ہمارے امام کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اسی لیے ایک واقعہ ملتا ہے کہ دو دوست تھے جو آپس میں جنہوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہر روز ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غلطیوں کو آ کے بیان کریں گے، اور اس کے بعد جی دوسرے دن آنے سے پہلے پہلے اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اپنی جی غلطی کی اصلاح کریں گے۔ دونوں صحیح نے طے کیا، ایک روز ہر روز آتے تھے، ایک وقت معین تھا، اور وہ ان کی تمام غلطیوں کو بیان کرتے تھے، اور وہ اپنی غلطیوں کو بیان کرتے تھے، وہ ان کی غلطیوں کو بیان کرتے تھے، وہ ان کی غلطیوں کو بیان کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد دوسرے دن تک جی کوشش یہ کرتے تھے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ ایک دن یہ دونوں دوست چلے جا رہے تھے، دونوں دوست جب جنہوں نے یہ طے کیا تھا ان میں سے ایک شخص نے ایک سچا خواب دیکھا، رؤیائے صادقہ جسے کہتے ہیں، کہ وہ سچا خواب کیا تھا؟ جی اس نے یہ دیکھا کہ ہم دونوں دوست ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں، صحیح اور جاتے جاتے ہم چونکہ ساتھ اس لیے رہتے تھے تاکہ اس کی غلطیوں کو ہم دیکھیں اور متوجہ کریں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس لیے دن کے کچھ حصوں میں رہا کرتے تھے، تو جی اس نے یہ اپنے دوست کو دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے راستے میں ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ جہاں پر کچھ نامحرم عورتیں تھیں، بدحجاب عورتیں تھیں، جی یہ اپنے دوست کو دیکھ رہا ہے، اور اسی دوران اس نے دیکھا کہ اس کے اب یہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے، لیکن اس کا دوست جو ہے وہ ان نامحرموں کی طرف متوجہ ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں، یہ باتیں کرتا جا رہا ہے، چلتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی نگاہ مستقل ان نامحرم عورتوں پر جمی ہوئی ہے۔ جی اس کے بعد آگے بڑھے تو اپنی داہنی جانب دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت موجود ہے، جی اور اس کے قریب میں ایک جوان کھڑا ہوا ہے۔ صحیح تو انہوں نے اس جوان سے پوچھا کہ یہ نورانی شخصیت کون ہے؟ تو اس جوان نے فرمایا کہ یہ نورانی شخصیت وقت کے امام ہیں، کہ جو تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، تم کیا اللہ کر رہے ہو یہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس نے دوڑ کر امام سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ سو رہا تھا، ویسے ہی آنکھ کھل گئی، آنکھ اللہ کھلی تو اس نے جا کر اپنے دوست سے یہ واقعہ نقل کیا کہ دیکھو آج ایسا ایسا میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو اس کے دوست نے بہت گریہ کیا کہ جی ہم جس وقت یہ کام کر رہے تھے، اس نے اپنی غلطی کا اقرار کیا، اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ ہماری ایک عادت ہے، ہماری فطرت میں شامل ہو چکا ہے یہ، کہ جب ہماری نظر ایسی جگہ پڑتی ہے تو ہم اپنی نظر کو بچا نہیں پاتے ہیں، اور جی اس طریقے سے ہم مبتلا ہو جاتے ہیں گناہ میں۔ بے شک لیکن جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ ہماری اس حرکت کو ہمارا امام بھی دیکھ رہا تھا، تو اس نے زار و قطار گریہ کرنا شروع کیا، اللہ اور اکبر اس کے بعد اس نے یہ عہد کیا اپنے دوست سے اور امام سے کہ اب اس طرح کا گناہ ہم کبھی نہ کریں گے۔ یعنی جیسے ہی اس کو یہ تصور اس کے ذہن میں آیا کہ ہمارا عمل، ہمارا کام امام دیکھتا ہے، امام معصوم ہمارے اعمال کا ناظر ہوتا ہے، یہ تصور اس کے کردار کو اس تصور نے اس کے کردار کو تبدیل کر دیا۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اس انتظار کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم صرف یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر انتظار کرنے والوں لوگوں میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے جس کا انتظار کر رہے ہیں، جس امام منتظر کا انتظار ہو رہا ہے، وہ امام ہمارے اعمال کا شاہد اور ناظر بھی ہے۔ بے جب شک یہ تصور پیدا ہوگا تو ہم ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں گے۔ بے اسی شک کے ساتھ ساتھ انتظار کا ایک فائدہ اور یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک اچھے آئندہ جی کے منتظر ہیں، اور یہ روایات سے بھی ثابت ہے، کیونکہ یہ ہے کہ آخر میں یہ حکومت صالح بندوں کے ہاتھ میں جائے گی، بے شک قرآن کا وعدہ ہے، پیغمبر کا وعدہ ہے، ایک دن وہ آئے گا۔ اس دنیا کی تاریکی کے درمیان جو ہمارے لیے ایک زندگی کی کرن پائی جاتی ہے، وہ وہی امام کے آنے کا زمانہ ہے۔ بے شک
امام کے آنے کے اس زمانے کے جب ہم منتظر ہیں تو ایسی صورت میں اس دور کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا پڑے گا، اور اس کی تیاری کے لیے متعدد راستے ہیں کہ جو انشاءاللہ کسی اور بحث اور کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا کہ امام کے آنے کے لیے ہم کس طریقے سے تیار ہوں۔ لیکن پہلے مرحلے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو آئندہ نورانی زمانہ آنے والا ہے آئندہ، کہ جس زمانے میں عدل کی حکومت ہوگی، ظلم کا خاتمہ ہوگا، تو اس کے لیے ہم کو امام کے آنے کے لیے وہ تیار کرنا پڑے گا میدان، کہ ہم عدل کی حکومت کے معاون ہوں، عدل کی حکومت کے مخالف نہ بنے، عدل کی حکومت کے ساتھی بنے ہیں ہم، اور ایسے مواقع فراہم کریں، ایسے اعمال انجام دیں کہ جس کے ذریعے سے امام کی نصرت اور امام کی مدد ہو سکے۔ خوب، چونکہ 5 بج چکے ہیں ہندوستان کے ٹائم کے اعتبار سے، اس لیے دوسرے سوالات رہ نہ جائیں، فی الحال گفتگو کو اس مرحلے پر یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس دوسرا سوال بھی ہے تو بالکل جی قبلہ 9 منٹ کا ٹائم ہمارے پاس، 9-10 منٹ ہے، تو اس میں ایک سوال میں کر لیتا ہوں جو نہایت ہی مہم سوال ہے۔ مہدوی سماج اور معاشرے کو کن کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو 9-10 منٹ ہمارے پاس ہے، اب بسم اللہ کیجیے۔ دیکھیں، جب سوال پیدا ہوتا ہے مہدوی سماج کے لیے، مہدوی معاشرے کے لیے، تو ایسی صورت میں، یعنی مہدوی معاشرے سے مراد پہلے میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کرتا چلوں، مہدوی معاشرہ یعنی وہ معاشرہ کہ جو امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر عقیدہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ظہور کا بھی منتظر ہے اور ان کے ظہور کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ مہدوی معاشرہ ہے کہ جس کے عقیدے کا حصہ ہے کہ امام انشاءاللہ آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ تو یہ ہمارے تصور کے اعتبار سے یہ مہدوی معاشرہ ہے۔ تو یہ مہدوی معاشرہ، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان میں سب سے پہلی خصوصیت تو میں نے پہلی سوال کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی ہے اسی میں اس کا جواب مل جاتا ہے۔ اس معاشرے کی سب سے پہلی خصوصیت ہے انتظار، اس کی پہلی خاصیت انتظار ہے۔ البتہ وہی انتظار میں پھر یہاں پہ ایک حاشیہ لگانا پڑے گا کہ نہ روکھا سوکھا انتظار، بلکہ ایک ایسا انتظار کہ جس میں ہمارے دلوں میں، ہمارے نفس میں ایک مسئولیت ہو، ایک ذمہ داری ہو، صرف بیکاری نہ ہو۔ اس لیے کہ بعض وقت انتظار کا اگر مطلب لوگوں کے گفتگو سے نکالا جائے تو وہ بیکاری اور بلکہ احکام کی تعطیلی سمجھ میں آتی، اس لیے کہ میری گفتگو ہوئی بعض ایسے کج فکر لوگوں کے ساتھ بعض مواقع پر، تو گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس وقت جس امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، ان کے انتظار میں اصلاً دین اور شریعت بالکل چھٹی پر چلا ہے، یعنی کسی بھی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمارا کام ہے انتظار کرنا۔ کیونکہ کسی موقع پہ یہ گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے سامنے والے نے ہم سے کہا کہ اس زمانے میں نماز جماعت منعقد کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نماز پڑھانا صرف امام کا حق ہے، نماز صرف امام پڑھا سکتے ہیں، اس زمانے میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، اس زمانے میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے، کئی کام انہوں نے جب گنایا تو ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کو ایک بورڈ لگا دینا چاہیے کہ اب سے لے کر امام مہدی آخر الزماں کے آنے تک اسلام کے تمام قوانین کی چھٹی کر دی گئی ہے، کسی قانون پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو نہیں، انتظار اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے صرف جو ہے امام کے آنے کا انتظار کریں، بلکہ جب ہمیں پتا ہے کہ جو آنے والا آئے گا، کہ جس کا آنا یقینی ہے، قیامت کے پہلے تک جس کا آنا یقینی ہے وہ ضرور آئے گا اور دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا اور ظالموں کا خاتمہ کرے گا، تو ایسی صورت میں جب ہمیں پتا ہے کہ جو آنے والا ہے وہ عدالت کا ساتھی ہے، عدالت کا حامی ہے اور ظلم کا مخالف ہے۔ اس بات کو میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جب
ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اس امام کا کہ جو امام عدالت کا حامی ہے، جو کائنات میں عدل کا پرچم لہرائے گا اور جو ظلم اور بربریت کا مخالف ہے۔ تو پھر ہماری ذمہ داری ہے اس انتظار کے ساتھ ساتھ کہ ہم ہر وہ کام کریں جو عدل کے مطابق ہو، اور ہر اس کام سے دوری اختیار کریں کہ جس میں ظلم اور ستم ہو۔ جی لہذا اگر ہم اس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں تو واقعی میں ہم کو امام مہدی کا منتظر کہا جائے گا۔ ایک اس مہدوی معاشرے کی پہلی خصوصیت انتظار ہے، لیکن انتظار جو ہے عمل کے ساتھ، نہ یہ بیکار انتظار نہیں۔ اس کے بعد دوسری خصوصیت یہ ہے اس معاشرے کی صبر اور استقامت۔ اس معاشرے میں صبر اور استقامت ایک اہم ترین حصہ ہے مہدوی سماج کا، اس لیے کہ یہ جو آخری دور ہے اس میں بہت ہی زیادہ مظالم، ظلم، ستم، نابرابری، یہ فسادات یہ بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ اس میں جو نصیحت کی گئی ہے معصومین کی طرف سے، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس دور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آخری دور آئے گا کہ جب ہمارا فرزند دنیا کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا تو ہمارے چاہنے والوں کو صبر سے کام لینا ہے اور استقامت سے کام لینا ہے۔ اگر اس دور میں کہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہمارے ہاتھ ان دو چیزوں سے دور ہو جائے، چھوٹ جائے یہ دو چیزیں ہمارے ہاتھوں سے، ایک صبر ہے اور ایک استقامت ہے۔ اگر صبر اور استقامت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے گا تو ہمارے گمراہ ہونے میں، ہمارے منحرف ہونے میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوگی۔ ہم منحرف ہو جائیں گے اگر صبر اور استقامت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ دور ہے جس میں ایک طرف دشمن جو ہے وہ ہمیں تکلیف پہنچا رہا ہے، تکلیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ دشمن جو ہے ہمیں وہ جہاں جسمانی تکلیف پہنچا رہا ہے ظلم کے ذریعے سے، وہیں ہمیں فکری بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور بار بار کسی نہ کسی وسیلے سے ہمارے مومنین کے درمیان یہ شک و شبہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایک خام خیالی ہے کہ امام آئیں گے، اتنے دن ہو گئے اور ابھی تک تو نہیں آئے، آئندہ کیا آئیں گے، کون سی گارنٹی ہے۔ اس طرح کے حربے جو دشمن اپناتا ہے، تو ایسے موقع پر ہمیں استقامت سے کام لینا ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ سے استقامت کا دامن چھوٹ جاتا ہے تو ایسی صورت میں گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی لیے آخری دور کے مومنین کی، آخری دور کے شیعوں کی جو مدح و ستائش کی گئی ہے، تعریف کی گئی ہے روایت میں، وہ اسی نقطے کے تحت کی گئی ہے، چونکہ اس زمانے میں یہ بہت سخت ہوگا زندگی گزارنا اور ایمان کو اپنے محفوظ رکھ لینا۔ اسی لیے اس دور میں زندگی گزارنے والوں کو تعبیر کیا گیا جو اس زمانے میں زندگی گزاریں گے، وہ گویا انہیں جو ثواب ملے گا ان لوگوں کو ثواب ملے گا کہ جنہوں نے پیغمبر کے رکاب میں جہاد کیا ہو۔ یہ دوسری خصوصیت ہے مہدوی معاشرے کی، مہدوی معاشرے کو سب میں صبر و استقامت ہوتی ہے، اور صبر و استقامت کے بغیر مہدوی معاشرہ جو ہے وہ اس میں بقا نہیں پائی جائے گی۔ اور تیسری خصوصیت مہدوی معاشرے کی ہے کہ وہ مہدوی معاشرہ ہمیشہ ظہور کے لیے تیاری کرتا ہے، ظہور کے زمینہ سازی کرتا ہے کہ امام کا ظہور ہوگا۔ اب ظہور ہونے کی صورت میں صرف بیٹھا نہیں ہے بلکہ وہ ایکٹیو ہے، تیار ہے، بالکل فعالیت کر رہا ہے، ہمیشہ اس کی کوشش ہے کہ امام کا ظہور ہوگا۔ اسی لیے وہ اس کی کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے امام کے تعجیل کی دعا کرتا ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو اور جلد از جلد امام کے ظہور ہو، تاکہ دنیا میں عدالت کا پرچم لہرائے اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہو۔ اور اسی طرح کے ساتھ ساتھ اس معاشرے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ مہدوی معاشرہ جو ہے وہ اپنے امام کی حفاظت کے لیے بھی عملی اقدام کرتا ہے۔ جہاں یعنی ہمیں ظہور کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے بھی
عملی اقدام کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ جی ہم اپنے امام کی حفاظت کے لیے عملی اقدام کریں. وہ بے عملی شک اقدام کیا ہے؟ مثلا ہم اپنے امام کی حفاظت کے لیے دعائیں کریں، بے شک اور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ کیا؟ صدقہ دیں، امام کی طرف سے صدقہ دیں، امام کی طرف سے اعمال خیر کریں، اور بالخصوص یہ دعا کریں کہ خدا ہمارے امام کو اپنے دشمنوں، اسلام اور اہل بیت کے دشمنوں سے ہمارے امام کو محفوظ رکھے. بے شک یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو ایک مہدوی سماج کی اگر خلاصے میں خصوصیات بیان کی جائیں تو پہلی خصوصیت ہے انتظار، جی دوسری خصوصیت ہے صبر و استقامت، تیسری خصوصیت ہے صحیح ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا، جی اور چوتھی خصوصیت ہے بے صبری کے ساتھ اپنے امام کے آنے کا انتظار کرنا، بے شک اور اسی کے ساتھ ساتھ امام کے آنے کی دعا کرنا، امام کی حفاظت کے لیے عملی اقدام انجام دینا. بے شک بے شک. مولا قبلہ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں. وقت جو ہے وہ قبلہ ختم ہو چکا ہے. گفتگو بہرحال دل تو کر رہا ہے کہ مزید گفتگو کو ادامہ دیا جائے، لیکن چونکہ دامن وقت میں مزید گنجائش نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر آپ کے پاس وقت رہا تو حتماً قبلہ آپ کی جی خدمت چلتے میں چلتے ایک رہیں گے انشاءاللہ. آپ کو میں ایک جی مشورت آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا بسم چلوں. اللہ کیا کیجیے. آئندہ اگر خدمت کا موقع دیا آپ نے تو اس مرحلے کو ضرور آگے رکھیے گا جی قبلہ. اپنے برنامے میں کہ امام کی معرفت کے راستے کیا ہیں، جی تاکہ ہم اپنے مومنین کی خدمت میں یہ عرض کر سکیں کہ کس طریقے سے ہم امام کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ جو جی معرفت ہمارے لیے مفید ہو. اسی کے انشاءاللہ. ساتھ مولا آپ آپ کی کو خدمت سلامت میں رکھے. قبلہ ایک دفعہ پھر بھی آپ کی نہایت ہی مومنین شکر کی گزار ہیں. نہایت آپ کے شکر گزار ہے امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے کہ آپ تشریف لائے اور مومنین اور ہم آپ کے اچھے بیانات سے مستفید ہوئے. بندہ بھی اپنی طرف سے تمام آپ کے ساتھی جتنے بھی کارکنان ہیں آپ کے دفتر کے، اس میڈیا گروپ کے جتنے بھی افراد ہیں اس میدان میں خدمت کرنے والے، اور اسی طریقے سے اپنے ناظرین کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سب کے صحت و سلامتی کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تمام محبان اہل بیت کو آفات سماوی اور ارضی سے محفوظ رکھے. الہی آمین. خدا خدا حافظ. فی امان اللہ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا علی جناب علی عباس رضوی صاحب. نہایت ہی اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جس طریقے سے ایک مہدوی سماج اور ایک مہدوی معاشرے کو ہونا چاہیے، تو یہ ایک بہرحال ہے. شاید اس کے اوپر اگر ہم صرف احادیث کا سہارا ہی لیں تو کافی ساری گفتگو اس بحث پہ کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم کی بھی تھوڑی کمی ہوتی ہے، اور ٹائم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ محدود ہے. تو وگرنہ جو بحث ہے وہ نہایت ہی مہم ہے کہ ایک معاشرہ، اور پھر معاشرہ جو ہے وہ افراد سے بنتا ہے، تو ہر فرد معاشرے کا ایک جز ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر ایک فرد کو یہ خصوصیات اس میں آنے چاہیے، پھر فرد سے وہ افراد میں وہ خصوصیات ہونے چاہیے، تو پھر جا کے معاشرہ بنتا ہے. چونکہ معاشرہ فقط ایک دو لوگ نہیں ہیں، چونکہ اگر ایک دو لوگ ہوتے تو ظاہر ہے کہ مختلف انبیاء کے دور میں اللہ کی طرف سے عذاب نہ آتے. تو بہرحال فرد یہ ہے کہ فرد میں ہوں اور فرد آپ ہے، تو جتنی بھی ہے ہم سب افراد ہے، اور افراد مل کے معاشرے بنا کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مخصوصاً اپنے ذات کو سب سے پہلے درست کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز معاشرہ بھی درست ہوگا. اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہم کرتے رہتے ہیں: اللہم عجل لولیک الفرج.